موسم نہیں آئے، ایسا نہیں ہوگا، چونکہ قدرت کا قانون ہے کہ گرمی کا موسم آ کے رہے گا، بارش کا موسم آ کے رہے گا، جاڑے کا موسم آ کے رہے گا۔ اس لیے صرف تعبیر سے سارا کام نہیں ہوتا کہ ماں رہے گندی، ماں رہے ٹھونڈی، ماں رہے دو چار مردوں کی گونگیں چھولنے والی، ماں رہے گانا سننے والی، ماں رہے ہماسا چھوڑنے والی، ماں رہے تلاوت نہ کرنے والی، ماں رہے پیپر کا گھومنے والی۔ آپ تمنا کرے کہ میری بٹیا کنیز فاطمہ بن جائے، میری بٹیا ولی پیدا کرنے والی ماں بن جائے، نہیں ہوگا ایسا۔ ماں کھیت ہے، اسی کھیت سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں نہیں کہو کہ مرد کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہو، نہیں، یہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ماں مثل کھیت ہے، کھیت سے فصل پیدا ہوتی ہے، باپ اس میں بیج ڈالنے والا ہے۔ اگر بیج سڑا ہوا ہو تو پودا سڑا ہوا پیدا ہوگا، اگر بیج ناکارا ہو تو کبھی ایک اچھا پودا نہ ہوگا۔ بیج سڑا ہوا فصل سڑی ہوئی، بیج زبردست ہو فصل زبردست ہو، اور کھیت اگر سرخیز ہے فصل ہری ہری ہے، اگر کھیت جلی ہوئی ہے فصل جلی ہوئی پیدا ہوگی، اور ہر کھیت میں ساری فصلیں پیدا نہیں ہوتی۔ کشمیر سیب کے لیے خاص ہے، بہار میں رگڑ کے رہ جائے سیب نہیں پیدا ہوگا، اور پھر کشمیر میں زعفران کی کھیتی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈرائی فروٹ کی کھیتی ہوتی ہے۔ وہ کھیتی یہاں نہیں ہوگی، جو کھیتی یہاں ہوگی وہ کشمیر میں نہیں ہوگی۔ تو کشمیر میں سیب نکلے گا چونکہ وہاں برفیلا موسم ہے، اور پھر گرمی کا موسم بہار اور پنجاب میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہوگا کیونکہ یہاں گیہوں کی فصل پیدا ہوگی۔ آم کے لیے بنگال مشہور ہے، دھان کے لیے تلنگانہ مشہور ہے، کپاس کے لیے مہاراشٹر اور گجرات مشہور ہے، اور سیب اور انار کے لیے کشمیر مشہور ہے۔ تو جیسی زمین ویسی فصل، جیسی زمین ویسی فصل، جیسی ماں ویسا بچہ، جیسا باپ ویسا بچہ۔ باپ رہے شہرت طمع اور باپ رہے گندی باتیں کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، باپ رہے ڈاکو، باپ رہے اسمیکنگ کرنے والا، باپ رہے نشہ کرنے والا، باپ رہے داری شراب پینے والا، اور یہ تمنا کرے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا ایسا نیک بنے کہ میں دیکھوں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، نہیں ہوگا۔ باپ اگر 10 بار سنیما دیکھے گا اس کا بچہ 50 بار دیکھے گا، اگر اس کی ماں 10 بار مردوں سے بات کرے گی تو اس کی بیٹی 50 بار غیر مردوں سے بات کرے گی، کیونکہ جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل۔ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ کشمیر میں وہاں صاحب ہم بہار والے کپاس کو وہاں اگانا نہیں ہوگا، وہ زمین الگ الگ ہے۔ اس لیے کتب پیدا کرنے والی ماں الگ ہوتی ہے، ابدال پیدا کرنے والی ماں الگ ہوتی ہے، ولی پیدا کرنے والی ماں الگ ہوتی ہے۔ حسین جیسا آدمی جس نے تاریخ پکڑ کے رکھ دیا، جس نے جینے کا انداز لوگوں کو دے دیا۔ آج اگر دنیا میں ساری بادشاہ کے خلاف اگر بولنے کا حوصلہ کسی کی زبان میں ہے، یہ حوصلہ کس نے دیا ہے؟ امام حسین نے دیا ہے۔ آج اگر ہمیں ظالم سے ٹکرانے کا حوصلہ کسی نے دیا ہے، امام حسین نے دیا ہے۔ اگر آج باطل کے سامنے جھکنے کا حوصلہ کسی نے دیا ہے، امام حسین نے دیا ہے۔ امام حسین نے تاریخ رقم کر دی۔ آج حسین زندہ ہے، یزید زندہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں حسین کا فتویٰ پڑھا جا رہا ہے۔ حسین اکیلے تھے، پر 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے نام کے ساتھ ساتھ لفظ حسین لکھا ہوا ہے۔ یہ امام حسین ہے تو حسین اکیلے تھے، کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہوا ہے۔ اتنا زبردست بیٹا، جو بیٹا تاریخ لکھ دیا، جو بیٹا اسلام کی عرب کی باؤنڈری کو توڑ کر جس کے خون نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ وہ اسلام جو عرب کی باؤنڈری میں محدود تھا، اس بیٹے کی شہادت کے بعد عرب سے نکلا طوفان بن کے ساری دنیا میں چھا گیا۔ وہ حسین کی قربانی نے اسلام کو زندگی عطا کر دی۔ اتنا بڑا یودھا، اتنا بڑا پریر، اتنا بڑا وفاشار، اتنا بڑا مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر شہید اعظم بیٹا کس ماں نے جنم دیا؟ جب ماں زبردست ہوتی ہے تب بیٹا زبردست ہوتا ہے۔ اب دنیا والا اسٹڈی کرے کہ حسین کی ماں کون ہے، امام حسن کی ماں کون ہے۔ جب اسٹڈی کرے گا تو پتہ چلے گا ماں ایسی لاجواب ہے جو دن بھر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اور بچوں کو پالتی ہے، اور رات میں بچوں کو سلا کر نفل سجدے کے لیے نفل نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہی رکعت میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے، ایک سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا جس
جس کا آنچل نہ دیکھا کہو بہرن اس خدای دوست میں لاکھوں سلام سورج نے فاطمہ الزہرا کے سر کے بال کو نہیں دیکھا شام نے فاطمہ الزہرا کے سر کے بال کو نہیں دیکھا پردے میں رہنے کے باوجود اور پردے میں پردہ چار دیوار کے اندر رہنے والی مگر وہاں بھی پردہ ہے آنچل سر سے نہیں اترا کہ سورج کی نظر آپ کے سر پہ پڑ جائے جس کا آنچل نہ دیکھا بہت بہرے ہیں یعنی سورج کو شام نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا یہ ہے پردے میں پردہ یہاں تو ہے کہ پردے میں جو رہے ہیں پردے میں پردہ باہر دوسروں سے پردہ ہے پر اپنے گھر میں بے پردگی ہے صاحب اپنے شوہر کے سامنے پردہ ہے اور اجنبی مردوں کے سامنے بے پردگی ہے کوئی سیکھے کہ پردہ کسے کہتے ہیں یہ پردے میں پردہ یہ فاطمہ الزہرا سے کوئی سیکھے جس کے آنچل کو سورج نے نہیں دیکھا شام نے نہیں دیکھا صبر ایسا کہ 3 دن کا فاقہ ہے یعنی آپ حسین بیمار ہو گئے نظر مانی گئی ہے میرا بیٹا اچھا ہوگا میں روزہ رکھوں گی تو حسنین اچھے ہو گئے تو سیدہ فاطمہ نے روزہ رکھا مولا علی نے روزہ رکھا اس کی خلیج کسنا نے روزہ رکھا افطار کرنے بیٹھے کچھ نہیں ہے مولا علی یہودی کے یہاں سے قرض لایا اس کو جو پیسا گیا اس کا 3 حصہ کر کے 1 حصے کی روٹی بنائی گئی افطار کا وقت جب روٹی لے کے بیٹھے ہیں باہر سے آواز آئی اے مصطفیٰ کے گھر والے مسکین کے دروازے پہ کھانا کھلا دیا ساری روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دے دی گئی پانی پی کر افطار ہے پھر اگلا پانی پی کے اگلا روزہ جاری ہے دوسرے دن روٹی لے کر بیٹھے ہیں پھر ایک شخص آیا کہا اے نبی کے گھر والے یتیم تمہارے دروازے پر ہے کئی دن سے بھوکا ہے اس کو کھلا دے ایک بھوک سے چلا گیا دوسرے دن جب بیٹھے افطار کے لیے آئی آواز یتیم کی پھر ساری روٹی اٹھا کر یتیم کو دے دی گئی پھر پانی پی کر افطار ہے اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا اس غصے میں یتیم مسکین سب کو بھول گیا ہوتا لیکن یہی فرق ہے نبی کے گھر والے اور عام گھر والوں دوسرے دن بھی فاقہ سے گزرا جب تیسرے دن کا روزہ رکھا اس دن بھی ایک شخص آ گیا کہا اے نبی کے گھر والے ایک قیدی تمہارے دروازے پر ہے کئی دن سے نہیں کھایا اسی روٹی دے دے اس دن کی روٹی بھی اٹھا کر اس کو دے دی گئی 3 دن روزے سے گزر گیا افطار کرنے کے لیے قرض لے کے آٹا تیار کر کے آٹا لا کے روٹی تیار کی گئی مگر پھر بھی سب ساری روٹی اٹھا کر یتیم مسکین اور قیدی کو دی گئی آسمان کے فرشتے کی حیرت ہے ایسا بھی صبر ہوتا ہے ایسی بھی قناعت ہوتی ہے ایسا بھی اظہار ہوتا ہے ایسی بھی قربانی ہوتی ہے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی جاتی ہے آج نبی کے گھر والوں کا چرچا ساری دنیا میں ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ کا چرچا حسین کا چرچا حسن کا چرچا علی کا چرچا نبی کے گھر والوں کا چرچا ان لوگوں نے جینے کا سلیقہ دیا ہے کہ مصیبتوں میں کیسے جیا جاتا ہے صبر کیسے کیا جاتا ہے یتیم مسکین قیدی کی خدمت کیسے کی جاتی ہے ایسا نہیں کہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں جنت سے کھانا آ رہا ہے آرام سے کھا پی رہے ہیں رات بھر سو رہے ہیں مزے میں زندگی گزر رہی ہے چونکہ وہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں نہیں انہوں نے اس دنیا کی تکلیف کو نیچا دکھلایا صبر کا ریکارڈ قائم کیا نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی صرف کھجور اور پانی بھی گزر بسر ہوتا تھا کیوں کائنات کے ماڈل بن کے مصطفیٰ آئے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن کے آئے تاکہ غریبوں میں غریبی میں دوسروں کو جینے کا حوصلہ مل جائے آج جناب جبرائیل امین آ گئے اور پھر مصطفیٰ کے گھر والوں کی تعریف میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیموں ومسکینوں واسیرا یعنی یہ نبی کے گھر والے ہیں جو یتیم اور مسکین اور قیدی کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں میں تھینکس کا لفظ نہیں سننا چاہتا ہوں لفظ شکریہ نہیں سننا چاہتا ہوں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا آج کسی کو 10 پیسہ دیتے ہیں تو اس سے 10 کام لے لیتے ہیں کہ زکات ہم نے اس فقیر کو دیا اب یہ فقیر سب سے پہلے میرے کھیت میں مزدوری کرے گا دوسروں کے یہاں بعد میں جائے گا تو ہم جو زکات و خیرات کیے اس کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیے تو قیامت کے دن کیا ملے گا اب نبی کے گھر والے کا حال اللہ بیان کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں شکریہ کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتا ہوں کہ تو بولے کہ آپ کا شکریہ آپ نے میری مدد کی وہ کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا اس زکات و خیرات کا ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کا لفظ سننا چاہتے ہیں ہم اس کا سارا بدلہ اپنے
رب کریم سے چاہا ہے۔ اللہ نے نبی کے گھر والوں کے تعریف بیان کر دی، اس طرح ہوتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے واقعی میں بھی مسکراتے ہیں۔ واقعی دل کا بھوکا ہے، پھر چہرے پہ ملال نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، یا اللہ تو نے مجھ کو ایسا کر دیا، یا اللہ تو نے ہم کو غریبی دے دی، اے اللہ آج ہمارے گھر میں غریبی ہو تو کہیں گے میرا باپ مولانا ہے، وہ لاکھوں آدمی کو دین سکھاتا ہے، پھر میرے گھر میں غریبی کیوں آ گئی؟ آج ہمارے بال بچے ہیں، میرا باپ پیر ہے، وہ گاؤں دیہات گھوم کر لوگوں کو روحانیت سے جوڑ رہا ہے، غوث اعظم کے قریب کر رہا ہے، لوگوں کو برائی سے بچا رہا ہے، جب وہ نیک کام میں نکلے ہیں میرے گھر میں فاقہ کیوں ہے؟ میرے گھر میں پیسوں کی فراوانی کیوں نہیں ہے؟ میرے گھر کے 4 کمرے میں اے سی کیوں نہیں لگی ہے؟ گرمی کے دن میں میرا بدن پسینے سے شرابور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کمزور قسم کے لوگ سوچتے ہیں، لیکن جس کی نظر آخرت پہ ہو، جس کی نظر جنت پہ ہو، وہ مصطفیٰ کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں۔ فاطمہ سے بڑی کون ہوگی مگر وہاں گھر میں فاقہ ہے، علی سے بڑا کون ہوگا مگر وہاں گھر میں سوچی روئی بھی ہے، سارے 2 جہاں سے بڑا کون ہوگا اس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں سلگ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ جو سارا آرام اس دنیا میں کر لے گا وہ مرنے کے بعد جہنم کی خطرناک آگ میں پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے جتنے نبی اور رسول ہوئے سب کی زندگی میں ظاہری پریشانیاں ہیں، سب کی زندگی میں صبر ہے۔ جتنے اللہ کے ولی ہوئے سب کوئی کھجور کھا کے گزر بسر کر لیتے تھے، چوکی روٹی کھاتے تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے، وہ دریا کے کنارے جھوپڑی بنا کے رہتے تھے۔ ان کی غربت بتاتی ہے ان لوگوں نے شوق سے فقر کو خریدا ہے تاکہ یہ دنیا میں تکلیف اٹھائیں، مرنے کے بعد جنت میں جائیں، کیونکہ سارا آرام جنت میں ہے، وہاں لگزریز ہے، وہاں انجوائز ہے، وہاں صاف کوئی ڈسکمفورٹ نہیں ہے۔ جنت آرام کی جگہ، وہاں نہ روزے کی تکلیف، نہ نماز کی تکلیف، نہ حج کی تکلیف، نہ زکات دینے کی کلفت، نہ بڑھاپے کی تکلیف۔ جنت میں ہر جنتی جماعت ہوگا، جنت میں نہ درد ہے نہ تکلیف ہے، اس میں سارا عیش جنت میں اللہ نے جمع کر دیا ہے تاکہ دنیا کا 10 سال تکلیف اٹھائیں اور 10 سال کی جنت میں جائیں۔ یہاں نہ جی بھر کے سوئیں نہ جی بھر کے کھائیں، تو کھانے کا کش، پینے کا کش، پہننے کا کش، یا کبھی خوف کا ماحول ہوگا، صبر کرنا ہوگا، یا کبھی گردن کٹانے کی باری آئے گی، گردن کٹانا ہوگا، ایمان بچانا ہوگا۔ ایک دن گردن کٹے گی، اربوں سال کی جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ کیا مطلب؟ یہی ہے، اسی لیے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اس دنیا کی تکلیف کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر جیتے تھے۔ ان کو کبھی بھوک رہے سے روک نہیں سکی، کبھی پیاس رہے سے روک نہیں سکی، کبھی گھر کے کسی بچے کی موت کو سجدے سے روک نہیں سکی۔ چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی سجدہ نہیں چھوٹا، چاہے بیٹے کا جنازہ نکلے تو بھی سجدہ نہیں چھوٹا۔ وہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگ ہیں، پیسہ مل رہا ہے تو اللہ اللہ، پیسہ نہیں ملا تو بس سب اللہ اللہ سب چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ہیں غریبی میں اللہ اللہ، مالداری آئی تو سب چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ہیں کہ خوشحالی میں اللہ اللہ، جہاں غریبی آئی تو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے جیسے کمزور لوگ ہیں، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے گھر میں یہ ہے، چاہے بیٹے کا جنازہ نکلے تو بھی سجدہ نہیں چھوٹتا ہے، چاہے بیٹی کی بارات خوشی کا موقع ہو تو بھی سجدہ نہیں چھوٹتا ہے۔ یعنی ہر حال میں راضی و راضی رہتے ہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے، بس زبان پہ شکوہ نہیں، گلہ نہیں ہے، یا اللہ ایسا کیوں ہو گیا، یا اللہ ایسا کیوں ہو گیا۔ ماں فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں رات ختم ہو جائے، صبح ہو جائے، اور دل کھول کے دعا کرے الہی ایسی لمبی رات دے دے کہ تیرے پیغمبر کی بیٹی دل کھول کر سجدہ کر سکے۔ یعنی رات چھوٹی ہو گئی، بس سجدہ چھوٹا نہ ہوا۔ مولا علی دن بھر جہاد کر رہے ہیں اور رات بھر سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے میں ایسے محو ہو جاتے کہ تیر لگا ہو، تیر کے قریب انگلی نہ جاتی ہو، لیکن حالت نماز میں تیر نکال لیا گیا ہو، اسے پتہ تک